بہت سی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں. چلے خبروں سے شروع کرتے ہیں. زرداری صاحب پچھلے 3-4 دن سے کراچی میں ہیں. بلاول بھٹو صاحب بھی وہاں ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے بڑی کلاس لی ہے وہاں پہ اپنی پارٹی کی عادت کی. خاص طور پہ چیف منسٹر صاحب اور میئر کراچی، ان کو تو کافی زیادہ باتیں سننی پڑی ہیں. اور ناراضگی اس لیے بھی ہے کہ جو بہت کچھ میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں اور ہر جگہ جو کرٹیسزم ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جب لاہور سے اور دوسری جگہ سے کمپیریزن ہوتا ہے کراچی کا، تو اس پہ کافی زیادہ اعتراض ہو رہے ہیں. کچھ اس قسم کے بھی باتیں کامنٹس آئے میٹنگ میں کہ آپ لوگوں کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کیا پیسے کی کمی ہے؟ کیا اختیار کی کمی ہے؟ ریزلٹس کیوں نہیں مل رہے؟ اب میری اطلاع یہ ہے کہ 3 ماہ دیے ہیں زرداری صاحب نے ان دونوں لیڈران کو کہ مجھے ویزیبل ڈفرینسز چاہیے، نظر آنا چاہیے کہ زمین پہ فرق کیا پڑتا ہے اور لوگوں کی یہ شکایات کم ہونی چاہیے. اوور دا ویکینڈ تھا تو ویکینڈ پہ جو دوسرے کچھ منسٹرز وغیرہ آپ کو پتہ ہے جمعرات کے بعد چلے جاتے ہیں حلقوں میں، ان کو بھی بلایا گیا ایمرجنسی بیسس پہ اور کافی لمبی وہاں پہ بات چیت ہوئی. پھر وہاں پہ یہ بھی 2-3 بڑے فیصلے ہوئے. ایک تو یہ بھی فیصلہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ 28ویں امینڈمنٹ پہ باقی جس مرضی چیز پہ کمپرومائز ہو جائے، نئے صوبے کی بات نہ سنی جائے گی نہ اس پہ بات چلائی جائے گی. اور صوبے کے اوپر سے پھر بات چلی گئی گورنر صاحب پہ. کامران ٹسوری صاحب نے پچھلے دنوں ایک کانفرنس کی گورنر ہاؤس میں، کراچی کا مستقبل کانفرنس، اور اس میں جو اب میٹنگ کے اندر بات تھی کہ جی انہوں نے سندھی کسی کو نہیں بلایا، زیادہ اردو سپیکنگ لوگ تھے، انہوں نے رگڑ دیا سب کو. اور اب وہاں پہ یہ بھی ایک بڑا اسٹرانگلی آرگیو ہوا ہے کہ اگر 28ویں امینڈمنٹ پہ ہماری کوئی سپورٹ چاہیے گورنمنٹ کو، ہم گورنمنٹ کو فل سپورٹ کریں گے، لیکن اب گورنر چینج ہوگا. اور کامران ٹسوری صاحب سے بہت زیادہ ناراضگی ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی، اور شاید آنے والے دنوں میں چیزیں کھل کے سامنے بھی آ جائیں. سو یہ تو ہوگی کراچی کی اور گورنر کامران ٹسوری صاحب کی کہ اس کے اوپر بڑا اختلاف ہو رہا ہے اور کیا میٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے 28ویں امینڈمنٹ پہ، بیکاز بہت زیادہ آج کل اس پہ بات چل رہی ہے. اور وہاں پہ آن اے لائٹر نوٹ ایک پوائنٹ پہ یہ بھی کامنٹ ون آف دا پارٹیسپینٹس نے مجھے بتایا کہ زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر یہاں سڑکیں سلو بنتی ہیں تو محسن نقوی سے پوچھ لو کہ 60 دن میں 65 دن میں انڈر پاس کیسے بنتا ہے، ہائی وے کیسے بنتی ہے، اور مجھے یہاں پہ اسلام آباد کی طرح کی روڈز چاہیے، سب کچھ چاہیے. سو لیٹس سی. کراچی کے لیے اچھی خبر ہے کہ اگلے 60 دنوں میں 90 دنوں میں کیا وہاں پہ ویزیبل کام نظر آئے گا، واٹ ایور وہ دیکھتے ہیں. اس کے بعد ذرا بات کر لیں افغانستان میں جو ہوا ہے. یہ ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا، اور خواجہ آصف صاحب میرے شو میں آئے تھے فیبرری کے اندر، اور ذرا سنیں ان سے کیا بات ہوئی تھی، بیکاز میری اطلاع یہ تھی کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ افغانستان کے اندر ہٹ کریں گے. خبر جو میں آپ سے شیئر یہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ یہ اب جو حملہ ہوا ہے افغانستان کے اندر، جو 7 ٹھکانوں پہ 80 سے زیادہ دہشت گرد مارے گئے ہیں، یہ فرسٹ ان مینی مور سملر تھنگس ٹو کم. یہ معاملہ بھی شروع ہوا ہے، یہ ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے. لیکن سنیے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے کیا کہا تھا. کیا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جو فل فلیج رسپانس جانی چاہیے، اٹ ول بی سونر دین لیٹر اور ناٹ ایٹ آل؟ ناٹ ایٹ آل والی تو بات جو ہے اس کو تو میں انڈورس نہیں کروں گا. ٹائمنگ کی بات کے اوپر ویریشن ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ سچویشن جو ہے یہ اتنی اوپن ہینڈڈ ٹالریٹ نہیں کی جا سکتی جو ہے. تو آر وی ٹاکنگ ویکس، منتھس، ڈیز؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں جو ہے اس سے پہلے کوئی نہ کوئی 10-12 دن ہیں یا اگلے 15. یہ میں جسٹ اسپیکولیٹنگ، میری کوئی انفارمیشن بیسڈ کمنٹ نہیں ہے، لیکن اس کو جتنا جلدی ہونا چاہیے. رمضان سے پہلے کا پیریڈ آپریشن وائز بڑا کرٹیکل ہو سکتا ہے. نہیں، میں مالک یہ کوئی ڈیڈ لائن میں نہیں دے سکتا، نہ میری پوزیشن ہے ڈیڈ لائن دینے والی. لیکن میں یہ کہوں گا جتنی جلدی ہو سکے ہمیں اب جو اس کا کوئی نہ کوئی رسپانس جو ہے دینا پڑے گا. یہ انڈرسٹینڈیبل بات تھی کہ وہ اسپیسیفک ڈیٹس نہیں دے سکتے تھے، لیکن NDRO نے صاف دے دیا تھا کہ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا. ان دا مین ٹائم اوور دا ویکینڈ پلاننگ کمیشن نے ایک رپورٹ دی ہے، بڑی ہی الارمنگ رپورٹ ہے، اور یہ سرکاری فگرز ہیں، یہ ابھی کم بتائے گئے ہیں. مثلا اس میں ان امپلائمنٹ ریٹ جو بتائی گئی ہے 7.2% ان امپلائمنٹ ہے، جو اس سے کوئی 3 گنا زیادہ ہے جتنے اکانومسٹ ہیں دوسرے. لیکن 3-4 بڑی باتیں ہیں جو شیئر کرنی ہے آپ سے، بڑی ضرورت ہے. سرکار کے اپنے مطابق پچھلے 11 سال میں سب سے زیادہ ایڈ ہو گئے ہیں. 7 کروڑ لوگ تو وہ ہیں جو غریب سے غریب ہیں، 40%. 11 کروڑ تو وہ لوگ ہیں جو بہت غریب ہیں.
7 کروڑ وہ لوگ ہیں جو غریب سے غریب ہیں، یعنی کہ خاندان کی جو کمائی انکم ہے وہ 8,500 سے بھی کم ہے، 8,484 روپے ٹو بی پریسائز۔ کون زندہ رہ سکتا ہے 8,000 کے اندر ایک خاندان 4-5 لوگوں کا؟ اینی وے 70 ملین، یعنی کہ 7 کروڑ تو یہ ہے۔ پھر 2019 سے لے کے اب تک 32% انکریز ہوئی ہے اس کے اندر، 32% لوگ غریب سے غریب تر ہو گئے، اور جو امیر ترین اور غریب ترین لوگوں کا فرق ہے وہ 32.7% ہو گیا۔ یہ ہائیسٹ ہے ان دا لاسٹ 10-15 ایئرس۔ آفیشلی جو اس وقت بتایا گیا ہے غریب سے غریب تر وہ 29%۔ ہائیسٹ ان امپلائمنٹ ریٹ، یہ 11 سالوں کی میں فگر بتا رہا ہوں، ہائیسٹ ان امپلائمنٹ ریٹ 7.2%، اور 27 سالوں کے اندر جو اس سے زیادہ امیر اور غریب کا فرق نہیں ہوا وہ 32.7%۔ یہ ہے کے پی کے اندر جو یہ غریب کا ہوا ہے یہ 28% سے چلے گئے ہیں 35.3%، یعنی ایک ہی سال میں 1/4 اضافہ ہوا ہے وہاں پہ۔ بلوچستان میں 42% سے چلا گیا ہے 47%، یعنی کہ ہر دوسرا شخص وہاں پہ غریب سے غریب تر کی کیٹیگری میں آ رہا ہے۔ پنجاب کا بھی یہی حال ہے، پنجاب میں بھی پاورٹی بڑی ہے، ایبجیکٹ پاورٹی بھی بڑی ہے، انکم کی بھی انیکوالٹی آپ کے سامنے بڑی ہے۔ لیکن دوسرے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ بڑے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، صاف ستھرا پنجاب بھی چل رہا ہے، ہیلتھ کے اوپر کام ہو رہا ہے، لیکن پھر 11 ارب کے جہاز بھی خریدے جا رہے ہیں۔ پہلے کہا گیا یہ پنجاب ایئر کا جہاز ہے، جو پنجاب ایئر کہاں ہے ہمیں نہیں پتا، اس کا چیف ایگزیکٹو کہاں ہے ہمیں نہیں پتا، اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز کہاں ہے ہمیں نہیں پتا، کمپنی کارپوریٹ ہوگی ایسی ابھی تک اس کا بھی نہیں پتا، لیکن جہاز آ گیا 11 ارب کا۔ اور پہلے تھا کہ جی یہ پنجاب ایئر کا جہاز ہے، اب اس پہ وزراء کہنے شروع ہو گئے تو پنجاب گورنمنٹ کا ہے، یہ تو ہمارا ایسٹ ہے۔ عابد شیر علی صاحب کو سنیں آج انہوں نے کیا کہا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا نہیں ہے، وہ پنجاب گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، اور اللہ کے فضل سے وسائل ہیں پنجاب حکومت کے۔ اب جو ایک طیارہ بہت پرانا 25 سال پرانا ہو گیا تو اس کی ریپلیسمنٹ میں کون سی کوئی اتنی قیامت آ گئی ہے؟ ملک میں اور بھی بڑے ایشوز ہیں، طیارہ ایشو نہیں ہے۔ آپ طیارے سے نکل کے جن لوگوں نے ملک کا بیڑا گرک کیا ہے ان کے بارے میں بات کریں۔ باقی قیامت تو جس دن آئے گی، لیکن قیامت والے قدم ایسے ہی ہوتے ہیں جب آپ کو پرواہ نہ ہو، جب غربت بڑھ رہی ہو، جب لوگ اپنے بچے سڑکوں پہ بیچ رہے ہوں، جب بجلی کے بل دینے کے لیے لوگ اپنے زیور بیچ رہے ہوں، اور وہ دیکھیں اہل اقتدار جو ہیں وہ 11 ارب کے جہاز لے رہے ہیں، تو ان کے لیے قیامت ہی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں بات نہیں رک رہی۔ اب بیوروکریسی ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کرتی، بتاتی ہے وہ وزیر اعلیٰ کو کس طرح نیا جہاز لینا ہے، کیسے کیا کرنا ہے۔ اب بیوروکریسی کی بھی آپ عیاشیاں دیکھ لیں۔ اب وہاں پہ نیا ٹرانسپورٹ پالیسی آ گئی ہے، اس کے اندر چیف سیکرٹری صاحب، آئی جی صاحب، اب ان کے لیے دیکھیے کیا کیا ہو رہا ہے۔ ایک سرکاری آفیشیل وہیکل، ایک ٹورنگ وہیکل، ٹور پہ جو جائیں گے، ایک پرسنل یوز وہیکل۔ اچھا، جو آفیشیل وہیکل ہے وہ 2800 سی سی ہے، جو ٹورنگ وہیکل ہے وہ 4700 سی سی، یعنی کہ یہ کروزر جو 8 سے 12 کروڑ کا یہ آتی ہے۔ یہ آپ کی فوٹوز آپ دیکھ رہے ہیں۔ پرسنل یوز وہیکل بھی ایک ہے، وہ بھی 1800 سی سی ہے۔ آپ کی کرولاز وغیرہ 1300 پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر پرسنل یوز کے لیے 300 لیٹر پہ پیٹرول بھی ہے، سرکاری کے لیے 500 لیٹر پیٹرول ہے۔ اچھا، یہ لسٹ یہاں نہیں رک رہی، صرف گریڈ 17 کے افسران پنجاب میں آپ 1300 پہ رکیں گے، یعنی کہ کرولا، ہونڈا وغیرہ 1300 پہ وہ رکیں گے، جو آپ عام آدمی پاکستان میں ساری زندگی لگا کے بڑی شیخی مار کے کہتا ہے میں نے کرولا لے لی، میں نے ہونڈا لے لی۔ یہ وہاں پہ گورنمنٹ شروع ہو رہی ہے کرولا ہونڈا سے۔ اور باقی جو ہیں 19 والے 1600 1800 2800 250 300 پیٹرول، سرکار کے ان لمٹڈ پیٹرول۔ اب کمپیئر کر لیں کہ ساتھ انڈیا اور بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے، جہاں کی اکانومی بھی ٹھیک ہے، جہاں کے نظام ٹھیک چل رہے ہیں، اور بنگلہ دیش کو پنجاب میں ہم کہتے تھے سارے ویسٹ پاکستان میں ہمارے جی سڑکوں سے ہمیں پٹ سے اس کی بو آتی ہے، اور ہم بڑا کما رہے ہیں، پال رہے ہیں اس پاکستان کے لوگوں کو، وہ ہمارے سے آگے چلے گئے۔ اب وہاں پہ دیکھ لیں، انڈیا میں ہمارے سے 5 گنا بڑی اکانومی ہے، ہمارے سے بہت بڑی بیوروکریسی ہے، ان کی ایفیشنسی آپ کے سامنے ہے۔ وہاں پہ سینئر آفیسر، سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری فیڈرل گورنمنٹ، اس کو ایک گاڑی ملتی ہے پول میں سے، سٹاف کار کا پول ہوتا ہے، اس میں سے اس کو ایک گاڑی ملتی ہے۔ مڈ سائز پالیسی میں لکھا ہوا مڈ سائز گاڑی ہے جو 6 لاکھ انڈین روپے کی سیلنگ ہے۔ ہماری گاڑی کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ 8 کروڑ 9 کروڑ
12 करोड़ मिनिमम 2.5 करोड़ प्लस की गाड़ियाँ हमारे बाबुओं को दी जा रही हैं। अब वहाँ पे ये है और मैक्सिमम लिमिट 250 उसके भर, और फोकस उन्होंने किया हुआ है कि 250 लीटर्स पर मंथ किया, इससे ऊपर खर्चेंगे तो आपको स्पेशल अप्रूवल्स देना पड़ेगा। बांग्लादेश के अंदर जनाब आपको अगर आपने पर्सनल यूज़ की गाड़ी लेनी है तो आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं पाकिस्तानी 61 लाख रुपए का, आप उसमें अपना लोन लेकर कर सकते हैं। जो सरकारी गाड़ी है आपको वो देते हैं 50,000 टका, हमारे इस वक्त तकरीबन कोई 2 रुपये 28 पैसे का 1 टका बन रहा है, तो 1,14,000 जिसके अंदर आपने गाड़ी मेंटेन करनी है, फ्यूल डालना है, अपने ड्राइवर की तनख्वाह भी देनी है। और उन्होंने कहा उनकी पॉलिसी का फोकस है और कि फोकस ऑन पर्सनल सब्सिडीज लोन रादर देन डायरेक्ट हाई लग्जरी फ्लीट्स। ये इनके मैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा हूँ। हमारे यहाँ लग्जरी है, ऐसे लगता है ये जो आज फैसिलिटीज़ मिल रही हैं पंजाब में, ये इंग्लैंड में नहीं है, ये यूएस में नहीं है, किसी यूरोपियन मुल्क में नहीं है, इवन कंट्रीज लाइक जिनके मिजाज हमारे से मिलते हैं, टर्की वगैरह, वहाँ भी नहीं है। सो ब्यूरोक्रेसी इज हैविंग अ फील्ड डे, सीएम एंड एवरीबडी इज हैविंग अ फील्ड डे। एयरलाइन पता नहीं कहाँ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पता नहीं कहाँ है। 11 अरब का जहाज है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कल तक हमें कहते थे एयरलाइन का, आज वो कहते हैं पंजाब गवर्नमेंट का। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अब आ जाए पॉलिटिक्स पे, हो क्या रहा है? लगता है यह दोनों साइड सियासत कर रही हैं, वो भी नहीं पीछे हटते। पीटीआई वाले इमरान खान की सेहत वाले के ऊपर से गवर्नमेंट कहती है हम इलाज करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी उनकी एक दो चीज़ें नहीं मानती कि यार आप प्राइवेट डॉक्टर्स को जाने दें, मिलवा दें, सब नीयत अच्छी है। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? हर कोई अपनी अपनी ट्वीट दे रहा है, अपनी अपनी दोनों साइड्स अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रही हैं। बट ज़्यादा मलबा इसमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, गवर्नमेंट पे पड़ता है कि आराम से वो बहस आधे घंटे में ख़त्म हो सकती है अगर आप उनके चले छोड़ दें फैमिली को, उनके पर्सनल फिजिशियंस को दिखाने दें। एनीवे इन तमाम चीज़ों पे बात करते हैं। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के।